یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اہل سنت کے نزدیک آپ چونکہ انسان ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے باقاعدہ، یعنی یہ آل رسول ہوں گے۔ اور انسان جو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں باقاعدہ پیدا ہوں گے۔ اور پیدا ہونے کے بعد یہ جو کہتے ہیں ظہور ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخفی رہیں گے جب تک کہ آپ 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے، کسی کو اللہ تعالیٰ پہچاننے نہیں دے گا، کیونکہ اگر آپ پہچان میں آئیں گے تو لوگ عقل یہ کہتی ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہوں گے آپ کے، کہ آپ کو مار دیا جائے، کچھ کر دیا جائے۔ پھر آپ جب حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، تو ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، تم سب اس سے بیعت کرو، لوگ پہچانیں گے اور آپ سے بیعت شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے ظاہر ہونا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ قرآن عظیم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، تو کیا ہم قیامت کی نشانیوں کا انکار کریں، یا اس آیت کو بنیاد بنا کے کوئی کہے کہ قیامت کی نشانیاں کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ قیامت تو اچانک آئے گی؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مزید یہ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، صغرا بھی بیان کی ہیں، کبرا بھی۔ نشانیاں دو طرح کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو تقریباً پوری ہو رہی ہیں، جیسے زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہوگی، گانے باجے کے آلات عام ہو جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور جو کبرا نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، جیسے یاجوج ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا، دجال کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ چیزیں ابھی باقی ہیں، آئیں گی۔ تو ان میں اور قرآن عظیم کے اس حکم میں کہ قیامت اچانک آئے گی، اصلاً کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ نشانیاں تو ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے ہیں کہ قیامت اب قریب آنے والی ہے، ہم اس کی تیاری اچھی طریقے سے کریں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اچانک اس کو اس لیے کہا کہ لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ آج ہی قیامت آنی ہے، کیونکہ اس کا مخصوص وقت تو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکیں، ایک سینگ طرح کا ہوگا، سینگ ٹائپ کا ایک کھوکھلا، وہ اپنے منہ میں لے کے اس کو پھونک ماریں گے، تو لوگوں کو آہستہ سے پہلے آواز آئے گی تو سب کہیں گے پتہ نہیں کس چیز کی آواز ہے، غور سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آواز بڑھتی رہے گی حتیٰ کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور پھر یہ قیامت قائم ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ اچانک ہے کہ جس وقت یہ قائم ہوگی لوگوں کو بالکل خیال نہیں ہوگا، اچانک قائم ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نشانیاں بالکل نہیں ہوں گی، ایک دم آ جائے گی۔ نشانی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت بیان فرمائی، اور ان کا مقصود یہی ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے بچے جو برائی کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی یہ برائیاں ہیں جو بروز قیامت آئیں گی، انسان ابھی سے ان سے بچے، اور ان چیزوں کو جب عام ہوتا دیکھے تو اور زیادہ ہوشیار ہو کر آخرت کی تیاری کرے کہ قریب قیامت آنے والی ہے، رکھنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی حیات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ دیکھیں، حدیث سے تو صراحتاً ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ساری حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ بظاہر ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کا جسد اقدس ہمارے سامنے ہوتا ہے، اب کیسی ان کی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی ثابت ہے۔ قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ شہداء کے بارے میں سری آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر نیچے درجے والوں کے لیے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا۔ تو جب شہید کی حیات ثابت ہوئی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی حیات بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو، تو ماں باپ کو پھر مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ آپ کو کہے ماں باپ کو ماں بہن کی گالیاں دے، اور جب آپ کہیں کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، کہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، لکھا ہے کہ اف مت کہو، میں تو گالی دے رہا ہوں، اف کو ہی کہہ رہا ہوں۔
تو لازم سی بات ہے جب نیچے درجے کے لیے حکم ثابت ہوا کہ اف کہنا منع ہے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ یہی دلالت النص ہوتی ہے کہ کسی آیت کو پڑھنے کے بعد عام اہل لسان بھی بغیر مجتہدانہ صلاحیت رکھے ہوئے بھی کوئی اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ذہن فوراً کسی اور مسئلے کی طرف چلا جائے تو یہ جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہا جاتا ہے دلالت النص سے ثابت ہو گیا۔ تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کے حیات قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بیان فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَ جہنم، اور ان کے لیے جہنم کو تیار فرمایا ہے۔ تو یہ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، یہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اگر کوئی مجبوری ہے تو ظاہری برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو ہمیشہ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں قرار دے اس کی بہت زیادہ محبت دل میں نہ پیدا کریں، گہرا لگاؤ، دوستیاں، پیار، محبت، نو، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول کی ہونی چاہیے، اچھے نیک لوگوں کی ہونی چاہیے۔ ان سے وہی بس ظاہری لگاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کسی کے ساتھ، کالج میں، اسکول میں پڑھتے ہیں تو تھوڑی بہت دوستی ہو جاتی ہے اور کلاس فیلو سے تھوڑی بہت محبت بھی ہو جاتی ہے، یعنی میں وہ غلط محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب دل مائل ہو جاتا ہے، لڑکے لڑکیاں ہیں جیسے ہیں اچھی دوستیاں ہو جاتی ہیں، یاد آتا ہے کوئی دوست، ملنے کو دل چاہتا ہے، یہ مطلب یہ کہ ایک قریب زیادہ رہنے کی وجہ سے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود اختیاری طور پہ زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کریں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص آپ سے آ کر کہے کہ یار میرے دل میں نا چرسیوں، موالیوں، شرابیوں کی بڑی محبت ہے، تو آپ اس کو برا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ برے شخص کی محبت اچھی نہیں ہوتی ہے، اور سب سے برا وہ ہے جو اللہ کو جھوٹا کہے، اس کے رسول کو جھوٹا کہے، قرآن کو جھٹلائے، یہ سب سے برا ہوتا۔ اور منافق مرد، منافق عورتیں، مشرکین یہ سب یہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے صرف ایک میں سوچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آئے تو یہ آپ کی قسمت کہ بعض اوقات ہم مختلف اسپورٹس خاص طور پر اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، کسی کوئی خاص مطلب کھیل ہمیں زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس میں کوئی کھلاڑی مقبول ہوتا ہے اور ہماری اس سے بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے، فٹ بالر ہے، کرکٹر ہے، ریسلر ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، دل بہت زیادہ مائل ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فلمیں، جو ہمارے ینگسٹرز فلمیں دیکھتے ہیں، کسی بھی غیر مسلم کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر جائے، ان فلموں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بس یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے۔ ایک قلب میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول کی، نیکوں کی محبت ہو، انبیاء علیہ السلام کی ہو، صحابہ کرام کی ہو، اولیاء اعظام کی ہو، قرآن پاک کی محبت ہو۔ اسی طرح جن چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، جنت ہے، آخرت ہے، اس کی محبت ہونی چاہیے۔ اس طرح دیندار لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ بس یہ ایک سوچ اور فکر ہم نے آپ کو دی ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ برے جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی، آپ فوراً کہیں گے ہاں صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی مثلا جیسے میں نے مثال دی، وہ کوئی کہے میرے دل میں بڑی چرسیوں، موالیوں، شرابیوں کی بڑی محبت ہے، جواریوں کی بڑی محبت ہے، سٹے بازوں کی، تو وہ آپ اس کو چہرہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بروں کی محبت کیوں ہے تمہارے دل کے اندر؟ تو سب سے بڑا برا وہ کہ جو ہمارے مذہب کو غلط کہے، سب سے بڑا برا وہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے۔ تو اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے غیر اختیاری میلان، کہ وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو چلو تھوڑا بہت ہو گیا، اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، اس پہ ایک لمٹ قائم کریں۔ اس لیے قرآن نے جا بجا غیر مسلمین سے دوستیوں کو منع کیا ہے، ظاہری برتاؤ نہیں، دوستیاں، بہت زیادہ کلوز ہو جانا، تحفے طائف دے رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے جی، اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا ہے، اور ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو کہ گھنٹے تک اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا، پڑوسی مجھ سے تھا کہ کیا مسلمان عورت کا کسی ہندو مرد کو راکھی باندھنا شرعاً صحیح ہے؟ ایک مرد ہیں، ان کو ہم ماما جی کہتے ہیں، ان کا گھر میں آنا جانا ہے تقریباً 25 سال سے، تو والدہ ان کو راکھی باندھتی ہیں اور تمام ان کے ساتھ وہی معاملات، رشتے نبھائے جاتے ہیں جیسے سگے رشتہ دار کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسا کوئی بھی تہوار جو غیر مسلمین کی مذہبی یا قومی علامت و شناخت ہو، مسلمان کو اس سے بچنے کا حکم ہے۔